اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں اور یہ ویڈیوز لرن قرآن ود حافظ محمد نعمان کے پلیٹ فارم سے آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کو سیکھنے کو موقع ملے گا اور جو کچھ آپ سیکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، اسلام میں صفائی پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو صفائی میں مختلف طریقے ہیں، جیسا کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ ایک دن میں ایک مسلمان جو 5 بار نماز پڑھتا ہے وہ 5 بار وضو کے ذریعے اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ جو کہ پورے جسم کی صفائی میں بہت ہی مفید ہے، وہ ہے غسل۔ غسل کے ذریعے ہم اپنے پورے جسم کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی غسل کے بارے میں مفتی صاحب سے سیکھیں گے کہ اسلام میں غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور غسل کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو آئیے مفتی صاحب سے غسل کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ کا رمضان بہترین طریقے سے گزر رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخیر و عافیت رکھے اور ہمارے رمضان کو اپنی عبادات اور ذکر میں مشغولیت کے ساتھ اختتام کی طرف گامزن فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ آج کا ہمارا موضوع غسل کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ مومن پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے وہ چیزیں 5 طرح کی ہے۔ ان میں سے 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو بطور خاص عورتوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور 3 چیزیں مشترک ہیں۔ پہلے ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے احتلام ہونا، یعنی سوتے میں منی کا نکلنا، اور دوسری چیز
جاگتے میں منی کا نکلنا، منی سے مراد وہ گاڑھا پانی کے جو پیشاب کے راستے سے بالغ مرد یا عورت کے نکلتا ہے۔ اور تیسری چیز شرمگاہوں کا مل جانا، وہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے، شرمگاہیں مل جائیں اس طرح کہ اعلی تناسل کا سرا دوسری شرمگاہ میں چھپ جائے، اس میں منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی شرمگاہیں مل جائیں گی، اعلی تناسل دوسری شرمگاہ میں چھپ جائے گا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ تو تین چیزیں جو مشترک تھیں، ان میں سے پہلی تھی احتلام، اور دوسری تھی جاگتے میں منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، اور تیسری شرمگاہوں کا مل جانا۔ اور اب وہ دو چیزیں کہ جن کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، ان میں سے پہلی ہے حیض کا ختم ہو جانا، یعنی ماہواری خون جو ہوتا ہے، جو ہر ماہ عورتوں کو بلیڈنگ ہوتی ہے، جو ہی وہ ختم ہوگی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز، اور کل چیزوں میں سے پانچویں چیز، نفاس کا خون، اس کا ختم ہو جانا۔ نفاس کا خون وہ خون کہ جو بچے کی ولادت کے بعد رحم مادر سے نکلتا ہے، جو بیماری اور حیض کے خون کے علاوہ ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور کم کی کوئی حد نہیں۔ جیسے ہی یہ خون بند ہوگا، عورت پر فرض ہوگا کہ وہ غسل کرے اور نماز روزے کی طرف پلٹ آئے۔ یہ تو تھیں وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب غسل کرتے ہوئے کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہونا فرض ہے، یعنی غسل کے فرائض میں سے جو چیزیں ہیں، تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں غسل کے فرائض 3 ہیں، مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ سب سے پہلے قلی کرنا۔ قلی کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پورے منہ کی اچھی طرح صفائی ہو جائے گی، پانی منہ میں لیا اور گرگرا کر کے، اگر روزہ نہیں تو، اگر روزہ ہے تو پھر گرگرے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گرگرا کرنے میں یہ اندیشہ ہوگا کہ پانی حلق سے اتر جائے گا، اس وجہ سے فقہاء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ روزے کی حالت میں گرگرا نہیں کیا جائے گا، صرف قلی کی جائے گی۔ اور دوسری چیز ناک میں پانی چڑھانا، اس طرح کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اور تیسری چیز پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا، اس طرح کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر کوئی حصہ جسم کا دھونے سے رہ گیا، دھونے کا مطلب ہے کہ جس حصے کا دھونا فرض ہو، اس حصے پر سے پانی کی کم از کم 2 سے 3 بوند گزر جائیں، یعنی پانی جس حصے سے گزرے گا تو وہ حصہ دھلا ہوا شمار ہوگا، اور پانی کے لیے بھی پاک کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ لہذا میرے وہ بھائی کہ جو بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور
غسل کے احکام سے ناواقف ہیں ان کے لیے میری گزارش ہے کہ اپنی نمازوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور خود کو گناہ گار ہونے سے بچائیں اور احکام شرعیہ کو اچھی طرح جانیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین اور دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ جی تو دوستو، آپ نے آج غسل کے بارے میں سیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے احسن انداز میں سمجھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ تو دوستو، آج سے ہی دین علم کو سیکھنا شروع کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ جب تک ہم دین کو سیکھیں گے نہیں تو ہم ایک اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ تو اچھے مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دین اسلام کی تعلیم حاصل ہو۔ تو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور قرآن پاک کو ناظرہ یا حفظ پڑھنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ تعلق جو قائم ہوا ہے یہ اسی طرح قائم رہے گا اور یہ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ شروع جو کیا ہے یہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔